بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے ان آیتوں میں جو اس وقت تلاوت ہوئی ہیں، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کتاب آسمانی کتابوں میں حلال اور حرام کا حکم یہودیوں کو بھیجا تھا، یہود نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے اس میں گھٹایا اور بڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو وہ چھپایا کرتے تھے۔ آپ کا حلیہ جو تورات میں موجود تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، اور اس کے عوض وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا نذرانہ وذرانہ لیا کرتے تھے۔ دنیاوی مال کے حرص میں حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ شریعت کو بدلنا، شریعت کے اندر تبدیلی اور اس کے عوض مال و دولت کا اکٹھا کرنا، یہ کھانا خنزیر سے بھی بدتر ہے، یہ کھانا مردار سے بھی بدتر ہے، یہ کھا نہیں رہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ گویا کہ دین کے اندر تغیر، تبدل، دین کو بدلنا، قرآنی آیتوں کے احکامات کو بدلنا اور اس کے عوض رقم کو وصول کرنا، اللہ نے اس کھانے کو آگ کے کھانے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کھانا ان کے لیے ایسا حرام ہے کہ ان کی اس کمائی کے سبب وہ کچھ اور نہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اتنا بدتر کھانا ہے۔ چونکہ پیچھے خنزیر کے حرام ہونے، مردار کے حرام ہونے کا ذکر آیا، اسی کی مناسبت سے اللہ نے دین کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل، مضمون کو بدل دینا، احکام کو چھپا دینا، مسائل کی وضاحت نہ کرنا، مطلب کی بات کرنا، اس کے بیان کرنے کو اور اس پر عوض لینے کو اتنا برا قرار دیا۔ آگے فرماتے ہیں
ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کریں گے قیامت کے دن، اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے تذلیل کے طور پر فرمایا کہ اللہ بات بھی نہ کریں گے، ان کو غم ہوگا، ان کے صدمے کی طرف اللہ کی نظر رحمت بھی نہ جائے گی، اور اہل ایمان چاہے کتنا سے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، مگر اگر گناہ صرف گناہ کی حد تک ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما کر اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں ضرور داخلہ دیں گے، لیکن شرط ہے اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان کا ہونا۔ یہاں اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق جو احکامات کو بدل دیتے ہیں، شریعت کو بدل دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یعنی انہوں نے جس قدر جہنم کے اسباب کو اختیار کیا، گویا کہ جان بوجھ کر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اپنے لیے جہنم کو اختیار کر رہے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آتش جہنم، اللہ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، اتنی سخت ہے جہنم کی آگ کہ اس پر صبر کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اگر باز نہیں آ رہے تو تعجب ہے کہ کیسے برداشت کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی یہ تمام سزائیں اللہ اس لیے دیں گے کہ اللہ نے کتاب کو جو بیان کرنا تھا وہ سچائی کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب گویا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بڑا سمجھ کر قرآن کی آیتوں کو یا یہود و نصارہ آسمانی کتابوں کو بدل لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بڑا سمجھ کر اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ اللہ کو بیان کرنا تھا وہ واضح بیان کیا ہے اللہ نے۔ جو احکامات کو بدلتا ہے، چھپاتا ہے، اللہ کو اس سے بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جو لوگ کتاب میں بے راہی کریں وہ ظاہر ہے کہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں مبتلا ہوں گے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں رد و بدل کیا جائے، اس کے اندر تبدیلی کی جائے، اس کے احکامات کو چھپایا جائے۔ جو بات ہے اللہ نے بیان کی ہے اس کو کھل کر اس کی وضاحت ہونی چاہیے، کسی مسئلے کو چھپانا نہیں چاہیے، اور چھپانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة
فما اصبرهم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ہدایت کی باتوں کو چھپانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعجب کے طور پر فرماتے ہیں کہ اتنی زبردست وعیدیں سننے کے بعد بھی کیا دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ یعنی عذاب سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا وہ ہٹ دھرمی میں، ضدہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔